بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں بالکل، شازیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پوچھا، کب بنانا چاہتے ہیں آپ میری تصویر؟ وارث نے ایک کرسی کھینچ کر درمیان میں رکھ دی۔ مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا، صرف 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں میں آپ کی تصویر بنا دوں گا، وارث نے بڑے یقین سے کہا۔ شازیہ نے ایک بار سوچا اور پھر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وارث نے اسے کرسی پر ایک خاص انداز میں بٹھایا اور کینوس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ 1 گھنٹے میں وارث نے شازیہ کا عکس اپنے کینوس پر منتقل کر لیا تھا۔ پھر اس نے شازیہ سے کہا، اب آپ اٹھ سکتی ہیں، میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ شازیہ اس کی طرف بڑھی۔ یہ ابھی نامکمل ہے، آپ کل اس وقت آ جائیں، تصویر مکمل ہو جائے گی۔ وارث نے جلد ہی شازیہ کے سامنے آ کر اسے اسکیچ دیکھنے سے روک دیا۔ شازیہ مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، میں کل اس وقت آؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وارث سارے کام بھول کر شازیہ کی تصویر مکمل کرنے میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ رات ہو گئی تھی اور اس کا برش اب بھی اس کی تصویر کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے تصویر مکمل کر لی تو اسے بغور دیکھا اور مطمئن ہو کر اس پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ وہ رات بھر شازیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے خیالوں میں اسے نیند بھی نہیں آئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر شازیہ آ گئی۔ اس وقت وارث سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک شازیہ کو دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھا دی اور اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر سگریٹ کا دھواں معدوم کر دیا۔ پھر اس نے جلدی سے ایک کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھی اور بولا، آپ تشریف رکھیے۔ وارث نے کئی دنوں کے بعد آج شیو کی تھی اور اس نے جینز کے ساتھ سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ آج وہ کل سے زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں، شازیہ بیٹھنے کی بجا بولی۔ میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، وارث نے کہا۔ میں چائے نہیں پیتی، مجھے تصویر دکھائیں، میں اپنی تصویر دیکھنے کے لیے سخت بے چین ہوں، شازیہ بولی۔ آ جائیں۔ وارث ایزل کے قریب چلا گیا۔ شازیہ بھی اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی۔ تصویر پر سفید چادر پڑی تھی۔ وارث نے وہ چادر جیسے ہی ہٹائی تو شازیہ کو لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو۔ ایسی تصویر بنائی تھی کہ شازیہ کی نگاہیں اس پر جم گئی تھیں۔ پھر وہ بے اختیار بولی، کمال کر دیا آپ نے۔ کمال تو آپ کی خوبصورتی کا ہے، وارث نے کہا۔ آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ یہ تصویر میں لے جا سکتی ہوں؟ شازیہ نے وارث کی طرف دیکھا۔ کیوں لے جانا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس تصویر کو دوسروں کو دکھاؤں گی، اپنی فیس بک پر شیئر کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ تصویر ہر جگہ پہنچ جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ شازیہ بہت خوش تھی۔ میں یہ تصویر آپ کو نہیں دے سکتا، وارث نے فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ انمول ہے، یہ تصویر میری ہے، میں اس کی قیمت ادا کرتی ہوں، شازیہ نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ یہ انمول ہے، وارث نے کہا۔ ایک بات کہوں، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو؟ ہاں بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری زندگی گزری ہے رنگوں سے کھیلتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسی ہلچل محسوس نہیں کی جیسی آپ کو دیکھتے ہی محسوس ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شازیہ نے اس کی طرف تکی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں آپ کا خیال بسا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس تصویر کے ساتھ آپ میرے آنگن میں آ جائیں تو میری زندگی میں حقیقی رنگ بھی بھر جائیں گے؟ میں آپ کو پہلی بار اس شام کو دیکھا تھا جب آپ کی تصویر کی نمائشیں لگی ہوئی تھیں، شازیہ متانت سے بولی۔ اس بات کو تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں۔ اس گیلری میں میں نے آپ کے کام کو دیکھا تھا، پھر آپ کو دیکھا، لیکن آپ سے ملنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ میرے دل میں بسیرا کر چکے تھے۔ پھر میں یہاں آنے لگی، لیکن بات کرنے کی پھر بھی ہمت نہ رہی۔ میں بے سہارا لڑکی ہوں، اپنے ماموں کے پاس رہتی ہوں، میری ممانی میرا وجود میرے ماموں کی زندگی تک برداشت کر رہی ہیں، وارث بولا۔ مجھے کبھی اتنی خوشی اپنی بنائی ہوئی تصویر پر نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، شازیہ مسکرائی۔ وارث اور شازیہ بہت خوش تھے، دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، دونوں کی زندگی میں تغیر آ گیا۔
دونوں مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک کامران آ گیا۔ کامران 2 سال سے وارث کی بنائی ہوئی تصویریں خرید کر جانے کا کہاں بیچتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر میں رہتا تھا۔ وہ اچانک آتا تھا اور وارث کی بنائی ہوئی تصویریں پک کرتا، اسے بند لفافے میں پیسے دیتا اور تصویریں لے کر چلا جاتا تھا۔ کامران اور وارث میں اچھی گپ شپ رہتی تھی، وہ دوستوں کی طرح ہو گئے تھے۔ جتنے دن وہ اس شہر میں ہوتا وارث کے پاس ہی رہتا۔ اس بار کامران آیا تو وارث سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا۔ دونوں سیڑھیوں میں ملے۔ وارث نے بتایا کہ وہ اپنے لیے کھانا لینے جا رہا ہے۔ کامران نے کہا اسے بھی بھوک لگی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے بھی کھانا لے آئے۔ کامران اوپر چلا گیا، اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور طویل انگڑائی لینے کے بعد اس نے اپنے بازو ابھی سمیٹے نہیں تھے کہ اچانک اس کی نظر شازیہ کی تصویر پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کامران کے ذہن میں تھا کہ وارث وہ تصویراتی تصویر بناتا ہے۔ ایسا شاہکار اس نے وارث کی گیلری میں ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ کامران ابھی تصویر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے سمجھا کہ وارث آ گیا۔ پھر کسی نے کھلے دروازے پر اپنی الٹی انگلی سے دستک دی تو کامران کو اپنی نگاہیں تصویر سے ہٹانی پڑیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر شازیہ کھڑی تھی۔ اس نے بار بار کبھی تصویر اور کبھی شازیہ کو دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں وارث کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وارث صاحب ہاں، وہ ایک کام سے گئے ہیں، کامران نے جواب دیا۔ کب تک آ جائیں گے؟ شازیہ نے پوچھا۔ 15 منٹ تک آ جائیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ میرا نام کامران ہے اور میں وارث کے سارے کام کا انویسٹر ہوں۔ سوری، میں یوں ہی کہہ دیا۔ حالانکہ وارث کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی پہ یہ زہر ہو کہ اس کے سارے کام میں میرا پیسہ انوالو ہے۔ یہ تصویر آپ کی ہے۔ شاطر کامران نے شازیہ کو متاثر کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ جی، میری ہے۔ شازیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمال کر دیا وارث نے، آپ کو سامنے بٹھا کر اس نے تصویر بنائی تھی؟ کامران بولا، جی ہاں، یقیناً وہ اس تصویر کے دام بھی زیادہ مانگے گا۔ کامران نے اپنی ٹھوری کھینچتی ہوئی کہا، نہیں، انہوں نے یہ تصویر بیچنے کے لیے نہیں بنائی۔ شازیہ نے فوراً کہا۔ کامران نے شازیہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا، ایسا؟ وارث نے کہا ہے آپ سے؟ ہاں، شازیہ نے جواب دیا۔ جواب سن کر کامران کے چہرے پر سجی مسکراہٹ مزید معنی خیز ہو گئی۔ وہ اس اثناء میں وارث ہاتھ میں ایک شاپر لیے آ گیا اور شازیہ کو دیکھتے ہی بولا، ارے آپ کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں۔ شازیہ مسکرائی۔ وارث نے شاپر ایک طرف رکھا اور شازیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کامران للچائی ہوئی نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیت کسی عورت کے لیے کبھی صاف نہیں رہی تھی۔ وہ شاطر اور مکار شخص تھا۔ وہ وارث کی بنائی ہوئی تصویر اچھے داموں بیچ کر اچھی خاصی دولت کما چکا تھا۔ تم نے اس کی تصویر بہت زبردست بنائی ہے، میں اسے خریدنا چاہوں گا اور اس جیسی تم مجھے جتنی تصویریں چاہو اور بنا دو۔ کامران نے کہا، میں نے یہ تصویر بیچنے کے لیے نہیں بنائی۔ وارث کا جواب سن کر شازیہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ یہاں سب کچھ بکاؤ ہے، پھر یہ کیوں نہیں بکے گی؟ کامران نے کہا، تم آ جاؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ وارث نے اس کی توجہ اس موضوع پر ہٹانے کے لیے کہا۔ پھر وہ شاپر لے کر کچن میں چلا گیا۔ جب کامران شازیہ کے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں، کامران کا یہ جملہ شازیہ کو اچھا نہیں لگا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی اور اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی دوران وارث ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آیا۔ اس نے وہ ٹرے ایک طرف میز پر رکھا اور ان دونوں کو کھانے کی دعوت دے کر شازیہ کو اپنے قریب کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا۔ شازیہ کے جانے کے بعد ان نے باتوں باتوں میں شازیہ کے بارے میں وارث سے پوچھ لیا۔ وارث نے اسے صاف بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ جلد شادی بھی کرنے والے ہیں۔ کامران کے دل میں یکدم آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ وارث کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ کامران نے اس جلن کو اپنے دل میں راکھ کر سلگنے دیا۔ وہ اس کی کھوج میں رہا، شازیہ کہاں رہتی ہے۔ پھر وہ جلد ہی یہ جان گیا اس کا گھر کہاں ہے، شازیہ کرتی کیا ہے اور اس کے گھریلو حالات کیا ہیں۔ شازیہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ اپنے اسکول سے گھر آ رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے کامران آ گیا۔ کامران کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے اچانک آپ کو دیکھا تو رک گیا۔ دراصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وارث نے آپ کی تصویر مجھے بیچ دی ہے اور ساتھ
उस जैसी मज़ीद 10 तस्वीरें बनाने के लिए भी पैसे ले लिए हैं। शाज़िया को इस बात पर यकीन ना आया। वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो चुका है। नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा करें कि आप उसकी गैलरी में चली जाएं, कुछ कहे बगैर उससे पूछें कि आपकी तस्वीर जो उसने एक तरफ रखी हुई थी वो कहाँ है। मुझे यकीन है कि आपको कुछ और पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और अगर आप मेरा नाम ना लें तो मैं बताना चाहूँगा, वो ऐसी कई लड़कियों की तस्वीरें बनाकर मुझे बेच चुका है, और उन लड़कियों से वो बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत का खेल रचा चुका है जैसे आपसे रचा रहा है। वो एक तख्लीक़कार है। उसे अपने बुर्श और रंगों के लिए नए चेहरे हर वक्त दरकार रहते हैं। कामरान की बात सुनकर शाज़िया को गुस्सा आ गया और वो तेज़ तेज़ कदम उठाती घर की तरफ चली गई। कामरान को यकीन था कि शाज़िया हर सूरत उसकी गैलरी में पहुंचेगी। हमारी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी कहानी का बकिया हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। शुक्रिया।